آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان نیوز. Zero criminal appeal pending. So, what is required is passion. You don't get extra salary for doing this, but the satisfaction that you get, that I was sitting in this courtroom to decide cases, and I have burnt my midnight oil, I've worked very hard, lawyers have cooperated, and the results are so encouraging and so heartening that one thinks, شروع میں میں جب جج بنا تو پھر وکیلوں کی فیسیں بڑی بڑھنی شروع ہو گئی. ہر روز خیال آتا تھا میں یہاں کیا کر رہا ہوں, تو چلتے ہیں واپس چلتے ہیں وکالت کرتے ہیں, آج کل تو بڑی بڑی فیسیں ہیں. لیکن پھر یہی سیٹسفیکشن کہ آج اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اللہ نے ہمت دی اور میں نے کچھ فیصلے کر دیے لوگوں کے. شاید وہ نہ ہوتے اگر میں اتنی ہمت کوشش نہ کرتا, وکلاء کو پریشرائز نہ کرتا کہ بحث کریں, میں نہیں ایڈجرن کروں گا, برا بنتا ہوں, لیکن فیصلے ہو جاتے ہیں. یہ جو سیٹسفیکشن آپ کو ملتی ہے اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے, کوئی فیس, کوئی عزت اور اس کی کوئی نعم البدل نہیں ہے. جو دل میں جو سکون آتا ہے اور آپ سب اس سے ایکسپیرینس کرتے ہیں بطور ججز, یہ سیٹسفیکشن جو اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتے ہیں کہ آپ کی محنت کی وجہ سے آج کسی کو اس کا حق مل گیا, آپ ایک وسیلہ بنے ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو چوز کیا ہے. اسی کی میں ایک اور مثال بھی دیتا ہوتا ہوں کہ ویسے تو ہر محکمہ اس کائنات کا اللہ تعالیٰ کا ہی محکمہ ہے, لیکن کچھ محکمہ اللہ تعالیٰ نے بڑے اپنے خاص اپنے قریب رکھے ہیں. مثلاً زندگی موت, رزق, عزت ذلت. اسی طرح ایک محکمہ انصاف کا ہے, اس کی ایک بہت بڑی صفت ہے منصف ہے. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سامنے آ کے انصاف کریں گے, فیصلے کریں گے, جج بن کے سامنے ہوں گے. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ سامنے نہیں آتے, ان کو ایجنٹ چاہیے. وہ اس ایجنٹ کو بٹھا دیتے ہیں کہ اس کے تھرو انصاف کرا دیں گے. اگر وہ ایجنٹ صرف نیک نیتی سے وہاں بیٹھ جائے اور فیصلے کرنے لگے تو چونکہ انصاف تو اللہ تعالیٰ نے ہی فرمانا ہے تو اس کے تھرو انصاف کرا دیں گے. لیکن اگر وہ ایجنٹ بدنیت ہو جائے گا تو پھر چونکہ اللہ تعالیٰ کے خاص محکمے میں اس نے خلل ڈالا ہے تو وہ عبرت کا نشان بن جائے گا. تو یہ باتیں ہیں جو ہمیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ یہ آرڈنری پوزیشن نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلے لوگوں کے کرنے ہیں اور وہ فیصلے آپ کے تھرو کرانے ہیں. تو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہمارے ذمہ ڈال دی گئی ہے, اور اس میں ہماری صرف اور صرف اتنا رول ہے کہ ہم وہاں نیک نیتی سے بس بیٹھ جائیں. ہمارا کوئی اینگل نہیں ہونا چاہیے, ہمارے اوپر کوئی بیرونی اس قسم کا کوئی اثرات ہی نہیں ہونے چاہیے. تو چونکہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے انصاف سے کرانا ہے وہ آپ کو وسیلہ بنا کے انصاف کرا دے گا. اور پھر وہ ایک اور میں نے کچھ دن پہلے ایک تقریر میں ذکر کیا کہ قرآن پاک میں 7 لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں. ان اللہ یحب المقسطین. یہ باجوڑ سے ہمارے بھائی صاحب نے اتنی خوبصورت ابھی تلاوت فرمائی ہے, ان کو پتہ ہوگا. 7 جگہوں پہ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے بارے میں کہے ہیں کہ اس قسم کے لوگوں سے میں محبت کرتا ہوں. تو آپ صرف انصاف کرنے بیٹھ جائیں, انصاف وہ خود کرائے گا آپ سے. نیت آپ ٹھیک رکھیں اور پھر اس کے ثمرات دیکھیں کہ وہ آپ سے محبت کرنا شروع. آپ جسٹ امیجن ایک کائنات کا مالک, خالق, ہر چیز کی قدرت رکھنے والا آپ سے محبت کرنا شروع کر دیں. پھر آپ کو کوئی پرابلم آنے دے گا زندگی میں یا آگے یا ادھر کسی بھی مرحلے پر کسی قسم کا مسئلہ, جب اتنی بڑی سپورٹ اور اتنا بڑا محبت کرنے والے. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ایسے لوگوں کو, نہیں, محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب المقسطین. تو اتنا بڑا محبت کرنے والا مل جائے تو دنیا میں کوئی آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی. اور اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے جو لوگ ہوں گے جو ایمان والے ہوں گے اور نیک عمل کرتے ہوں گے اور جن سے اللہ محبت کرتا ہوگا, ان کے لیے ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ نہ ان کے لیے کوئی خوف ہوگا نہ ان کو کوئی غم ہوگا. ایک دفعہ امریکہ میں کوئی رسالہ پڑھ رہا تھا تو وہاں آیا کہ لیٹسٹ ریسرچ آئی ہے سائنٹیفک کہ وچ از دی موسٹ ڈومیننٹ فیلنگ ان اے مینس لائف. یہ سب سے بڑی جو فیلنگ ہے انسان کی ساری تھرو آؤٹ زندگی وہ کیا ہوتی ہے؟
وہ انہوں نے کئی سالوں کی ریسرچ کر کے کہا کہ فیئر از دا موسٹ ڈومیننٹ فیلنگ ان اے مینس لائف. پتہ نہیں یہ کام ہوگا کہ نہیں ہوگا, پتہ نہیں یہ چیز میں صحیح کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا, پتہ نہیں میں صحت ٹھیک رہے گی کہ نہیں رہے گی, پتہ نہیں یہ میں جو بھی ہے, فیئر آف تھنگس. تو یکلخت مجھے خیال آیا کہ یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آلریڈی صدیوں پہلے سے کنوے کر رکھی ہے قرآن پاک میں, کہ جو ٹھیک لوگ ہوں گے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم. سو آئی اینالائزڈ کہ خوف اس چیز کا ہوتا ہے جو ابھی ہونی ہے, مستقبل, اور غم اس چیز کا ہوتا ہے جو ہو چکی ہوتی ہے. تو اگر آپ ٹھیک ٹھاک ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرنا شروع کر دیں تو نہ آگے کی فکر, نہ پیچھے کی فکر, نہ مستقبل کی فکر, نہ ماضی کا غم, تو آزاد ہو جاتے ہیں. اور اس کو ایک سٹیپ اور آگے لے کے چلیں. یہ تو دنیا کی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ایسے وہ لوگ ہوں گے جن کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم. اور یہی بات جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ فرمائی ہے کہ وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ نہ آپ کنیکٹ کریں, کہ اگر وہی فیلنگ آپ کو اسی دنیا میں اللہ نے دے دی تو آپ کی تو جنت سٹارٹ ہو چکی ہے. نہ آپ کو ادھر کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم. اور یہی جنت کی ایک فیلنگ بتائی کہ نہ وہاں خوف ہوگا اور نہ کوئی غم. تو اللہ تعالیٰ جس کو آزاد کر دیں, جس کے ہر مشکل کے لیے وہ خود ذمہ داری لے لیں, جس سے محبت کرنا شروع کر دیں, اس سے زیادہ اور کسی کو چاہیے کیا اس دنیا میں. تو the only very small key to all this is کہ آپ بس دھڑا دھڑ انصاف شروع کریں, انصاف کریں جو صحیح لگتا ہے. اور یہ میں آپ کو اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں. آج 22واں سال ہے مجھے جج بنے ہوئے. بڑے بڑے مشکل فیصلے بھی آئے, بڑے بڑے سینسٹیو فیصلے بھی آئے, ایسے بھی فیصلے جن میں جان کا کوئی خطرہ بھی. آپ جانتے ہیں بڑے بڑے ایسے کیسز, کچھ مذہبی معاملات تھے, کچھ سیاسی معاملات تھے, کچھ بڑے لیگل ایشوز ایسے تھے سینسٹیو. لیکن اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے جب بھی جو صحیح لگا کر دیا, اللہ تعالیٰ نے حفاظت ہی فرمائی ہے, اللہ تعالیٰ نے عزت ہی دی ہے. تو یہ بھول جائیں آپ کہ آپ کے فیصلے سے یہ نہ ہو جائے یا وہ نہ ہو جائے. جو صحیح لگتا ہے بس کر گزرے, بیکاز دیٹ ول بی دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو, اینڈ گاڈ آل مائٹی ول پروٹیکٹ یو آلویز. یہ ایمان مضبوط ہو جائے گا تو آپ دنیا کی فکر سے آزاد ہو جائیں گے.